امیر المومنین کی ولادت ہوئی اور امیر المومنین نے آپ کے آغوش میں آنکھیں کھولی اور آپ نے اس وقت فرمایا کہ اے علی، تم نے اپنی نظر کے لیے مجھے مخصوص کیا ہے، میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص. اور جیسے ہی آپ نے فرمایا اے علی میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کیا، یہ ایسا کن فیکونی جملہ تھا کہ ادھر علی نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے کہ پھر میں توریت سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں. اور جب حضور سے اجازت مل گئی تو آپ نے گفتگو شروع کی اور تلاوت فرمائی. کس مقام سے؟ لیکن جو عالم ہوتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ کب کس وقت کہاں سے گفتگو شروع کی جائے. تو آپ نے اس وقت سورہ الحمد سے گفتگو نہیں شروع کی، آپ نے سورہ مومنون سے گفتگو شروع کی. اور پہلا جو جملہ تھا وہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. اللہ کے رحمان الرحیم، اللہ کے نام نامی سے شروع کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ مومنین فلاح پا گئے ہیں. مومنین فلاح پا گئے. تو یہ وہی مومنین ہیں فلاح پانے والے جن کے ہاتھوں میں دامن ولایت ہوگا. اگر دامن ولایت نہیں ہوگا تو نہ دنیا نہ آخرت. یہاں بھی محرومی وہاں بھی محرومی، یہاں بھی مایوسی وہاں بھی مایوسی، یہاں بھی عذاب وہاں بھی عذاب، یہاں بھی عتاب وہاں بھی عتاب، یہاں بھی عقاب وہاں بھی عقاب، یہاں بھی نار وہاں بھی نار. یہ ذہن عالم ہے. تو ولایت کا تعلق ذات امیر المومنین علیہ السلام سے ہے براہ راست. اور یہاں ایک جملہ اور عرض کروں. اب یہ ایک بڑی علمی پریشانی ہے، اس کی تشریح میں یہاں اس وقت کر بھی نہیں سکتا. تو جملہ یاد رکھیے گا، کبھی موقع ہوگا تو تشریح کی جائے گی تفصیل کے ساتھ. عموماً جب ختم نبوت پہ سوال ہوتا ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان پر ختم کیوں ہو گئی. یہ جملہ میں کئی جگہ کہتا ہوں اور میں عرض کرتا ہوں کہ ان پر اس لیے ختم ہوئی کہ انہی کی ذات میں نبوت منحصر تھی. یہ بڑی علمی بحث ہے اس میں چھپی ہوئی ہے. انہیں آپ ہی سے شروع ہوئی نبوت، آپ ہی یہ ایک بہت بڑی تھیسس ہے. اس کی تشریح کے لیے سینکڑوں صفحے چاہیے کہ ایک ذات میں نبوت کے انحصار کے معنی کیا ہے، مراد کیا ہے، دلائل کیا ہے، براہین کیا ہے. لیکن یہ جملہ یاد رکھیں آپ، امانت رہے آپ کے پاس علمی، کہ ذات مصطفیٰ، ذات محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حقیقت نبوت منحصر ہے. اسی لیے آپ ہی کی ذات سے نبوت شروع ہوئی اور آپ ہی کی ذات سے نبوت آپ ہی کی ذات پہ ختم ہوئی. تقریباً یہی ہے کہ ذات امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے تعلق سے ہے. وہ ولایت الہیہ، اللہ کی ولایت جو اس دنیا میں ظاہر ہونی ہے، اس ولایت الہیہ کی مظہریت تامہ منحصر ہے ذات علی میں. اسی لیے جس طرح پیغمبر نے فرمایا تھا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، اسی طرح آقا نے فرمایا کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھا. اور اسی لیے پھر اب آپ اسی ذوق سے سن رہے ہیں تو میں پھر اپنی پرانی 40 برس پرانا جملہ ہے یہ میرا، وہ لکھنؤ میں عرض کیا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف علی کو ولی سمجھتے ہیں. علی تنہا ولی نہیں ہے، علی ولی ابن ولی ابن ولی
ابن ولی تا آدم ہے، اور خدا کی قسم جو علی کے مقابلے کے لیے آئے، بے معرفتی کا ثبوت دے اور غاصبانہ حقوق غصب کرے، اس کے لیے بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہے شقی ابن شقی ابن شقی ابن شقی ابن شقی تا قابیل۔ وقت گزرتا جا رہا ہے تیزی سے، اور جو میں پڑھنا چاہتا ہوں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، آپ لوگ پڑھنے نہیں دے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد مگر بہرحال اب میرا خیال ہے کہ خاصی عام فہم گفتگو بھی تھی، اور اسی عام فہم گفتگو میں وہ خاص نقطے بھی تھے جو علمی اساس رکھتے ہیں، جو علمی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس لیے میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ جب پوچھا جائے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید نے معاشرے انسانی کی تنظیم کے لیے جو نظریہ اور نظام پیش کیا ہے وہ ولایت ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کل قرآن، من جملہ ان تمام آیات کے جو ولایت کے اوپر روشنی ڈالتی ہیں، ایک یہ آیت تھی جس کی میں نے آج تلاوت کی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ہے ولی ایمان لانے والوں کا۔ یہ آیت بہت فکر انگیز ہے، بہت فکر انگیز ہے، اور اس کا ترجمہ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ جو واقعاً اہل فکر ہیں، اہل تحقیق ہیں، میدان توحید میں اہل تحقیق ہیں، وہ یہ ترجمہ تو کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ دوست ہے ایمان لانے والوں کا۔ اللہ تو دوست ہے، اور آپ جسے کمیٹی کر کے اور الیکشن کر کے بنا لیں وہ حاکم ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ دوست ہے اور آپ کا بنایا ہوا حاکم ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد تو یہ یاد رکھیے، ہم ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ اللہ حاکم ہے، اللہ حاکم ہے، اللہ آقا ہے، اللہ سرپرست ہے، اللہ مالک ہے، ہمارے نفوس کا، ہمارے وجود کا وہ خالق ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ حاکم ہے، اللہ سرپرست ہے، اللہ پرورش کرنے والا ہے، اللہ ذمہ دار ہے تمام ایمان لانے والوں کا، اور وہ ایمان لانے والوں کو ظلمتوں سے نکال کے نور تک لے جاتا ہے۔ ظلمتوں، یہ بہت بڑا موضوع، اس پر اس مرتبہ اس سفر میں نے کراچی میں 4 یا 5 تقریروں میں مسلسل یہ مضمون پیش کیا ہے کہ ظلمتوں سے نور تک کا سفر کیسے طے ہوتا ہے۔ میں جوانوں سے بطور خاص کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ میں آپ کے سامنے دہراؤں، آپ میری ان تقریروں کو سماعت فرمائیے کہ کس طریقے سے سفر طے ہوتا ہے کہ ظلمتوں سے نکل کے ہمیں نور تک جانا ہے، شرعی سطح پر، شریعت کی سطح پر، طریقت کی سطح پر، حقیقت کی سطح پر، ہر سطح پر کس طرح سے یہ سفر طے ہوتا ہے کہ ظلمتوں سے نکل کے نور کی طرف جانا ہے۔ اور یہی منصوبہ الہی ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ظلمتوں سے نکل کے ہم نور کی طرف جائیں۔ اور یاد رکھیے کہ ہر جگہ قرآن مجید میں ظلمتوں کا تذکرہ جمع کے صیغوں میں ہے، نور کا واحد کا صیغہ۔ یہ سب حکمتیں ہیں، اس میں اسرار نہ ہوتا ہے، اس میں معارف نہ ہوتا ہے، اس میں انتہائی گہری، دقیق، علمی اور عرفانی بحثیں ہیں جو پوشیدہ ہیں۔ ظلمتوں کا تذکرہ جمع کے صیغوں میں، نور کا واحد کے صیغے میں۔ ہم سب کو ہر طرح کی ظلمتوں کو شکست دے کر نور کی طرف جانا ہے، اور یہ سفر ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے جو یہ سفر
عشق علی کے ساتھ طے کر۔ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ خدا آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ حقیقت میں سرکار ولایت کی معرفت حاصل کریں اور سرکار معرفت کے عشق کے چراغ کو فروزہ رکھیں اور اسی کی روشنی میں سفر زندگی طے کریں، اسی کی روشنی میں زندگی کا مکمل سفر طے ہو۔ جب اس روشنی میں سفر طے کریں گے تو یہ جملہ میں عرض کرتا ہے نا، تاکہ بات مکمل جائے، مکمل کرنا وہ ولایت کہ جو عصمت کے ساتھ جڑی ہوئی، معصوم ولایت، کوئی شک نہیں ہے کہ وہ منحصر ہے ذات مبارک خدا میں اور ذات مبارک مصطفیٰ میں اور ذات مبارک علی میں اور اس کے بعد ائمہ افاضل میں، جو 12 معصومین ہیں، 14 معصومین 12 امام، ان کی ذات میں منحصر ہے وہ ولایت جو عصمت والی ولایت ہے۔ ٹھیک ہے نا، مغالطے پیدا نہ کریں۔ لیکن جب کوئی نظام ہوتا ہے نا تو اس نظام میں ہمیشہ مراتب ہوتے ہیں۔ اکثر چیزیں جو اس عالم میں ہیں اس کو منطق کی خاص اصطلاح میں اور حکمت کی، فلسفے کی خاص اصطلاح میں کہتے ہیں مقولہ تشکیکی۔ مقولہ تشکیکی یہ ایک ٹرمینالوجی ہے لاجک کی، اور یہ گا سمجھیے گا، سمجھیے گا، جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں۔ مقولہ تشکیکی کے معنی ہے کہ حقیقت ایک ہوتی ہے مگر اس میں مراتب ہوتی ہیں۔ مکتبی ہی مثالیں کتابوں میں بھی یہ مثال دی جاتی ہے، جملہ میں دیتی ہے، جیسے یہ چراغ جل رہے ہیں، نور ہے، لائٹ ہے، یہ بھی تو نور ہے، بتائیے ہے نور مادی۔ نور غیر مادی کی بات الگ ہے، اس کی شان الگ ہے۔ یہ نور مادی ہے، اس نور مادی میں مراتب ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ ایک ایسا بلب ہوتا ہے جس میں بہت کم روشنی ہوتی ہے، ایک اس سے زیادہ روشنی ہوتی ہے، کہیں اس سے زیادہ روشنی ہوتی ہے، کہیں اس سے زیادہ روشنی ہوتی ہے۔ ذہن پہنچ گیا نا اس حد۔ ہر بلب میں ہوتی ہے روشنی، مگر اس میں مراتب ہے۔ یہ جو مرتبے کا فرق ہے، شدت و ضعف، کہیں کمزور روشنی ہے، کہیں قوی روشنی ہے، کہیں کمزور ہے، ضعیف ہے، کہیں شدید ہے۔ اسی سے مراتب بنتے چلے جاتے ہیں، اور مراتب لا انتہا ہیں تقریباً۔ یہ جو مراتب ہیں، یہ جس طرح روشنی میں مراتب ہیں، اسی طرح علم میں مراتب ہیں، اسی طرح عدالت میں مراتب ہیں، اسی طرح شجاعت میں مراتب ہیں، اسی طرح تمام اوصاف میں مراتب ہیں، اسی طرح تمام معانی میں مراتب ہیں، اسی طرح ولایت میں مراتب ہیں۔ لاہور میں گفتگو ہو رہی ہے نا، یہاں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ کئی اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کرنے جاتا ہے۔ انہیں ولی کہتا ہے یا نہیں؟ کس معنی میں کہتا ہے؟ معصوم ہے لیکن ولی کہتے ہیں یا نہیں؟ ولی کہتے ہیں، حقیقتاً ولی کہتے ہیں، مگر کیا اس معنی میں کہتے ہیں جس معنی میں مولا علی کو ولی کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ تو یہاں آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ بھی ولی ہیں، علی بھی ولی ہیں، لیکن علی معصوم ہے، یہ غیر معصوم ہے۔ تو جب ہم ولایت فقیہ کی بات کرتے ہیں تو بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ کیا مشکل ہے؟ مشکل کہاں ہے؟ اگر وفاداری نظام ولایت قدیر سے ہے تو اس نظام کے کمزور سے کمزور افسر کو بھی احترام کی نظر سے دیکھنا ہوگا، اور اگر کہیں اور رشتہ کہیں اور سے ہے، کسی اور کے کہے پر آپ سازشیں کر رہے ہیں، اور اعلانات کر رہے ہیں، اور دشمنی ولایت فقیہ سے ایک قائم کر لی ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ دنیا کا ہر مسئلہ سمجھ لیتے ہیں،
لیکن جو نہیں سمجھنا چاہتے نہیں سمجھنا چاہتے. ایک نظام ہے، ہم سب وفاداران علی ابن ابی طالب ہیں. آپ دیکھیے نہ جانے کتنی تقریریں ہیں. حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی صاحب کی تقریر ختم کی اور اس کے بعد دعا خود کرتے ہیں، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ. سنی ہے ان کی زبان سے یہ دعا یا نہیں؟ سنی ہے یا نہیں؟ جو خود کھڑا ہو کر آقا کے ظہور کے انتظار کی دعا پڑھ رہا ہے، آقا کی جانثاری کا عہد کر رہا ہے، آپ اس وفادار و پرچم بردار و علمدار نظام ولایت کی دشمنی کس لیے؟ کل تو اگر امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو کون لے کے آپ کو امام کی خدمت میں جائے گا؟ کس کا علم لے کے جائیں گے؟ امریکہ کا علم یا اسلام کا علم؟ کس کا علم لے کے جائیں گے امام زمانہ کی نصرت کے لیے؟ حضرت عباس کا علم لے کے جائیں گے؟ بے شک. اسلام کا علم لے کے جائیں گے؟ بے شک. یا دوسروں کا علم لے کے جائیں گے؟ کس کی وفاداری میں یہ سب باتیں ہو رہی ہیں؟ کس کی وفاداری؟ علی علی ہیں. مجتہدین کو تسلیم نہیں کرتے، فقہا کو تسلیم نہیں کرتے، گستاخیاں کرتے ہیں. یہ صرف ایک چیز کی، یا تو جہالت ہے، ناواقفیت ہے، نادانی ہے، بے معرفتی ہے، اور یا اگر نادانی نہیں ہے، بے معرفتی نہیں ہے، بے معرفتی کا علاج ہے معرفت حاصل کیجئے، بے معرفتی مٹ جائے گی. میں اکثر یہ جملہ جوانہ میں عزیز میرے بچوں عزیزوں جوانوں میں تم سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے کیا کہوں گا، جہالت مٹانے سے مٹ جاتی ہے، چھپانے سے چھپتی نہیں. جہالت کو مٹاؤ. نہیں معلوم ہے کوئی چیز، معلوم کرنے کی کوشش کرو. نہیں ہے تحقیق، تحقیق کیجیے. نہیں ہے معرفت، معرفت پیدا کیجیے. علم نہیں ہے، سیکھیے. دشمنی نہ کیجیے، گستاخی نہ کیجیے، جہالت نہ کیجیے، اپنی زبان خراب نہ کیجیے. آپ کی زبان سے لگتا ہے کہ اہل بیت کی تہذیب سے تو آپ آشنا ہی نہیں ہیں. اہل بیت جو زبان پسند کرتے ہیں اس میں تہذیب ہے، ادب ہے، باہمی ایک دوسرے کا احترام ہے، ہر مومن کا احترام ہے. ایک بندہ مومن کا احترام خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے. یہ ارشاد پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. آپ حضرات کو علم نہیں ہے کہ میں کس فشار میں ہوں. میری فلائٹ اسی وقت رات میں ہے اور اب اتنا وقت کے درمیان میں نہیں رہ گیا ہے کہ مجھے یہاں سے ایئرپورٹ تک کا وقت طے کرنا سہولت سے میسر ہو جائے. تو آپ حضرات کو میں بہرحال اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں. تمام مومنین، پورے عرش کے جتنے مومنین ہیں، جتنے موالیان اہل بیت ہیں، جتنے موالیان علی بن ابی طالب ہیں، جتنے عزاداران اور سوگواران اہل بیت ہیں، فردن فردن، مرد عورت بچے بچے کے لیے دعا کرتا ہوں ہر نماز میں. مجلس جب ختم ہوتی ہے تو بہت سے حضرات چاہتے ہیں مصافحہ کرنے، معانقہ کرنے، ان کے سر پہ ہاتھ کر دیا جائے، ہاتھ رکھ کے دعا کی جائے. آج اتنی فرصت نہیں ہوگی، لیکن میں پہلے سے یقین دلا رہا ہوں آپ مصافحہ کریں یا نہ کریں، آپ سلام براہ راست کر سکیں نہ کر سکیں، مجھ سے آپ روشناس ہوں نہ ہوں. اس فقیر پہ یاد رکھیے، بھروسہ رکھیے، اس ممبر سے کہہ رہا ہوں 5 وقت کی نمازوں میں روزانہ بغیر تمام پورے عرض پر جتنے شیعیان اہل بیت، موالیان امیر المؤمنین، عزاداران امام حسین،
سوگواران اہل بیت جتنے ہیں مرد عورت بچے بچے کی طرف سے فردن فردن جب تک میں دعا نہیں کر لیتا مصلی سے نہیں اٹھتا. یہ میری سنت ہے. تو آپ حضرات کے لیے ہمیشہ دعائیں ہیں. اور یہ جو باتیں کہتا ہوں جو لوگ خود مجھے دشنام کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا دیتا ہوں. پروردگار یہ جانتے نہیں ہیں, پروردگار یہ مجھے جانتے نہیں ہیں, پروردگار یہ ولایت فقیہ کی حقیقت سے واقف نہیں ہے, پروردگار یہ علماء کی حقیقت سے واقف نہیں ہے, پروردگار ان کو معرفت عطا فرما, پروردگار ان کی آنکھوں کو کشادہ کر دے, نور بھر دے ان کی آنکھوں میں. میں دعائیں کرتا ہوں وہ جو بھی سلوک کریں میرے ساتھ اور جس طرح سے بھی لعنتیں کرنے والے لعنت کرتے ہیں مجھے علم ہے اس کا, اور میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں. میں ان کے لیے سے دعائیں کرتا ہوں پروردگار شرح صدر فرما, پروردگار ان کے ذہن کو کشادہ کر, شرح صدر فرما, حقیقتوں کا انہیں علم ہو جائے, یہ علی کو بھی پہچانے, غلامان علی کو بھی پہچانے. علی ہاں منائی, علی ہاں منائی, علی ہاں منائی, علی ہاں منائی. جزاک اللہ, جزاک اللہ, آپ نے حق ادا کیا. یہ سب خادمان اہل بیت ہیں. آپ آقائے سیستانی کے پاس چلے جائیں, فقیہ ہیں, مجتہد ہیں, مرجع تقلید ہیں, ان سے پوچھیے آپ اپنے کو کیا سمجھتے ہیں. میں علی بن ابی طالب کے خاک قدم ہوں, میں تو ان کے مکتب کا ایک سپاہی ہوں. وہ اپنے کو اس مکتب کا سپاہی سمجھتے ہیں, آپ ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. ایسا نہ کیجیے, گناہ ہوگا, اللہ ناراض ہوگا. خامنی صاحب اور بزرگوں کے اختلاف رائے میں بھی آپ نہ جائیں. آپ کی وہ منزلت نہیں ہے کہ اختلاف رائے کو سمجھ سکیں, وہ منزلت نہیں ہے. وہ بھی خدمت گزار ہے مکتب اہل بیت, یہ بھی خدمت گزار ہے مکتب اہل بیت. آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسان عشاق اہل بیت میں سے مجتہد فقیہ, جو لوگ ایک ساتھ تمام مجتہدین کو برا کہتے ہیں, وہ دیکھیں اس بزرگوار عالم کی ایک شان اجتہاد کیا ہے. وہ خود اپنے کو مجتہد ہی کہتے ہیں, مجتہد ہیں, مگر اہل بیت کے لیے کتنی خدمتیں ہیں ان کی, عزاداری کے لیے کتنی خدمتیں ہیں ان کی. واضح ہے. معرفت پیدا کیجیے, معرفت پیدا کیجیے, دشمنان اسلام کی سازشوں کا شکار نہ ہو جائیں, بیدار رہیں, اپنے پڑھائی کی پہچان تو رکھیں. بس بہت سی باتیں میں نے براہ راست کہی, یاد رکھیے گا. آپ پھر کہہ رہا ہوں جی بھر کے لعنت کریں مجھے, میں دل بھر کے دعا دیتا ہوں آپ کو, مگر خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اس منبر پہ کہہ رہا ہوں, سامنے تابوت سجا ہوا, سب کے لیے دعا کرتا ہوں اور ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں پروردگار انہیں شرح صدر عطا فرما. نہیں معرفت رکھتے, نہیں علم رکھتے, واقفیت نہیں رکھتے, نادان ہیں, پروردگار ان کی معرفت میں اضافہ فرما. علماء اگر آپ کے سامنے نمونے عمل نہ ہوں گے تو پھر کون ہوں گے؟ جہالا. وہی پرانا اب ایک جملہ کہہ کے یہ گفتگو یہیں پہ روک رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں. کراچی میں کئی برس پہلے کی بات ہے, ایک بچہ ملا, نوجوان, اور اس نے کہا کہ میں تقلید نہیں کرتا. میں جانتا ہوں وہ بیچارہ اردو بھی نہیں پڑھتا ہوگا, مطالعہ کیا ہوگا اس کا. میں نے کہا بیٹا آپ کیوں نہیں تقلید کرتے؟ کسی نے کہا ہے نا آپ سے کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے. کہا جی ہاں. ہم نے کہا کسی نے کہا تقلید نہیں کرنی چاہیے, آپ نے تقلید چھوڑ دی. کہا جی. میں نے کہا اسی کا نام تو تقلید ہے. سبحان اللہ. کسی کے کہنے سے کوئی کام کرنا یہ تقلید ہے. طے یہ کر, یعنی تقلید سے آپ کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے. طے یہ کرنا ہے کہ عالم کی تقلید کرو گے یا جاہل. طے یہ کرنا ہے کہ عادل اور متقی کی تقلید کرو گے
یا کسی فاسق کی؟ یہ بہتر ہے۔ باتیں بہت واضح ہیں، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو باتیں بہت واضح ہیں۔ حقیقت ولایت ذات خدا میں منحصر ہے۔ حقیقت ولایت کی مظہر تامہ، مظہریت تامہ ذات علی ابن ابی طالب میں منحصر ہے، اور وہ ولایت وہ ہے جو عصمت کے ساتھ مقرون ہے، عصمت کے ساتھ مشروط ہے۔ لیکن اس کے بعد جو پورا نظام ولایت ہے، مثلا اب بات بالکل ادھوری نہ رہ جائے، ایک مثال اور دے دوں۔ ولایت کے معنی ہوتے ہیں شرعی اصطلاح میں گارڈین شپ، گارڈین ہونا۔ ایک باپ اپنے بیٹے پر ولایت رکھتا ہے یا نہیں؟ شرعی اصطلاح وہاں بھی ولایت ہی ہے، لفظ نہیں بدلا ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد پر ولایت رکھتا ہے۔ بیٹی نکاح کے وقت پوچھتے ہیں کہ باپ کہاں ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ آپ کی بیٹی کا جب نکاح ہوگا اور لوگ آپ کو ولی کی حیثیت سے پوچھیں گے تو کیا آپ معصوم ہو جائیں گے اس وقت؟ ولی کا ٹائٹل تو ملا نا آپ کو نا، ریلیٹیولی ایک مخصوص دائرے میں شریعت نے آپ کو ولی بنایا ہے، اسی شریعت نے آپ کو ولی بنایا۔ آپ اپنی بیٹی اپنے بیٹے پر ولی ہیں۔ نکاح پڑھانے والے مولانا صاحب آپ کی بیٹی کا عقد نہیں پڑھیں گے جب تک ولی سے پوچھ نہ لیں۔ اور بہت سے گھروں میں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، بچیاں پڑھ لکھ کے صاحب رائے ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں ہم اپنے پسند سے شادی کریں گے، باپ راضی نہیں ہوتے اور پھر بحث ہوتی ہے۔ ایسے مولانا کی تلاش ہوتی ہے کہ بھئی ایسا مولانا ڈھونڈ کے لائیے جو ولی کی اجازت کے بغیر بھی کیا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں۔ کیا کروں گا، اس حد تک گفتگو آ گئی، عملی مسائل تو اب ڈھونڈتے ہیں، لڑکی ڈھونڈتی ہے کہ کوئی ایسا مولانا مل جائے کہ جو اجازت دے دے کہ ہاں ولی کی اجازت شرط نہیں ہے، نکاح صحیح ہوگا، لیکن ملتا نہیں ہے۔ باپ جو ہے وہ اس وقت شیر ہو جاتا ہے کہ جب ولی میں ہوں، میری اجازت کے بغیر میری بیٹی کسی سے شادی کیسے کر سکتی ہے؟ کون سے ولی ہیں آپ؟ معصوم نہیں نا، آپ بھی معصوم ولی نہیں ہیں، لیکن ولی ہیں۔ اللہ نے، شریعت نے، قرآن نے، حدیث نے، اسی فقہ اسلامی نے آپ کو ایک درجہ ولایت دی ہے۔ اب اس کو ایسے ہی سمجھے کہ جیسے سوتے وقت شب خواب کے طور پر ایک 0 واٹ کا جو ہے وہ بلب جلا دیتے ہیں جس میں تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے۔ مثالیں دے رہا ہوں، اگر سمجھنا چاہیں گے سمجھیں۔ اسی طرح کتنی مثالیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے سمجھ لے، نہ سمجھنا چاہے تو پھر بھی میری دعائیں، اس لیے کہ ہم فقیر لوگ ہیں، ہم دعا دینا جانتے ہیں، بد دعا کبھی نہیں دیتے۔ جب تک کوئی ہمیں برا کہتا رہے ہم اسے بد دعا نہیں کہتے، لیکن اگر ذرا سا بھی لہجہ اہل بیت کی شان میں بدلا تو وہ ہماری بد دعا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اہل بیت کی شان میں ہم کوئی گستاخی نہیں قبول کرتے۔ بس گفتگو تمام ہو گئی، گفتگو تمام ہو گئی۔ صلوات اسلام نے جو نظریہ پیش کیا، جو نظام پیش کیا معاشرہ انسانی کی تربیت کے لیے، وہ ولایت کا نظام ہے۔ اس میں کچھ وہ اولیاء ہیں جو معصوم ہیں، ولایت غدیر میں جن کا اعلان ہوا، اور جب معصوم پردہ غیب میں ہو تو نظام تو چلانا ہے نا، نظام تو باقی رہے گا۔ یہ تھوڑی کہ امام پردہ غیب میں ہے تو ہم نصارہ کی حکومت قبول کریں، ہم یہود کی قبول کریں،
ہم مشرکوں کی حکومت قبول کریں؟ غیرت نہیں آتی؟ علی کا کلمہ پڑھ کے آپ مشرکوں کے یا غیروں کے دستور کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اسلام کے دستور کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ حیا نہیں آتی، غیرت نہیں آتی۔ مگر مولائے غدیر کو روز محشر کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے میں نہیں تھا تو میرا دیا ہوا مذہب تو تھا، دین تو تھا، احکام تو تھے، ان احکام کی تم نے پیروی کرنی تھی، پابندی کرنی تھی۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ایک اور جملہ کہہ کر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اس پوری دنیا میں انسان کہیں بھی رہے، کسی بھی ملک میں رہے، اگر نظام ولایت میں رہنا چاہتا ہے تو اس کو یہ مشق کرنی ہوگی کہ اپنے نفس پر اللہ کے حکم کی روشنی میں خود حکومت کرنا سیکھے۔ جہاں بھی ہیں آپ، جس ملک میں بھی ہیں، اپنے نفس پر، دوسروں پہ نہ کیجیے، اپنے نفس پر آپ خود حکومت کریں اللہ کے حکم کی روشنی میں۔ یہ ریاضت کر کے دیکھیے، ضبط نفس، نفس کو کنٹرول کرنا، نفس پہ قابو پیدا کرنا، ریاضت کرنا، سیر و سلوک، اللہ کی طرف بڑھنا، نظام ولایت میں رہنا۔ بھئی بہت سے تو لوگ ہیں جو ایک بڑا معاشرہ اسلامی ہے اور وہاں اسلامی حکومت قائم ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ایسے بہت سے ملک ہیں جہاں اسلامی نظام نہیں ہے، غیر مسلم آبادی زیادہ ہے، وہاں آپ اپنے نفس پہ کس کی حکومت کریں گے؟ خدا کی حکومت نافذ کون کرے گا؟ آپ خود۔ کیسے نافذ کریں گے؟ قانون پڑھ کے اپنے اوپر نافذ کریں گے۔ یہ قانون کہیں لکھا ہوگا نا، جس ماہر قانون نے قانون لکھا ہے اس کا نام ہوگا فقیہ، اس کو پڑھ کے عمل کرنے کا نام ہوگا تقلید۔ حکم سیکھیں گے، حکم پڑھیں گے اور اپنے نفس پر حکم کو نافذ کریں گے، خود اپنے نفس پر حکم کو نافذ کریں گے۔ یہ مشق اگر آپ نے کر لی، ہوائے نفس کو غالب نہ آنے دیجیے، خواہشات نفس کو غالب نہ آنے دیجیے، لذات دنیا کو غالب نہ آنے دیجیے، سازشوں کا شکار نہ ہو جائیے، سازشیوں کے محکوم نہ ہو جائیے۔ آپ اپنے نفس پر خود حکومت کرنا سیکھیے، حکم خدا کی روشنی میں۔ ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ اگر یہ تہذیب پیدا ہو جائے تو پھر خود بخود وہ نور معرفت بلند ہوتا چلا جائے گا، بلند سے بلند تر، کہ آپ معصوم کی شناخت پیدا کریں گے، معصوم کی پہچان پیدا کریں گے، معصوم کے احکام کو سمجھیں گے، معصوم کی وفاداری بڑھے گی، ذات معصوم سے وفاداری بڑھے گی اگر یہ ریاضت آپ نے کی۔ آقا سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین، آپ کی تمام قربانیاں، تمام ائمہ کی قربانیاں اسی لیے تھی تاکہ انسانوں کی تربیت ہو کہ وہ حکم خدا کی پابندی کرے، حکم خدا کی پابندی۔ آقا امام زین العابدین، سید الساجدین، ان کی تمام ریاضت اس لیے تھی تاکہ انسان حکم خدا کی پابندی سیکھے کہ کیسے کیسے حالات میں اطاعت خدا کی جاتی ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ نماز پڑھیں مگر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آقا کی سیرت برابر بیان ہوتی ہے نا۔ بھئی آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، کس آزادی سے وضو کرتے ہیں، کس آزادی سے غسل کر لیتے ہیں، کس آزادی سے ہاتھوں کو اٹھا کے تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، کس طرح اللہ سے دعا مانگتے ہیں، کس طرح رکوع کرتے ہیں، کس طرح سجدہ کرتے ہیں، لیکن تصور کیجئے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں پھیڑیاں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں خاردار طوق ہے، کہ جھکتے ہیں یا چلتے ہیں تو وہ کانٹے گلوئے مبارک میں پیوست ہوتے ہیں اور لہو رشتہ رہتا ہے۔ اس کے باوجود
جب میں سر سے امامہ اتار لوں تو بس آپ ذریع لاف شبیہ نکال لیجیے گا. میں مجبوراً سر پہ امامہ رکھے ہوئے ہوں. یہ ایک علامت ہے کہ جب سر سے امامہ اتاروں تو آپ سب بیک آواز یا حسین کہتے ہوئے تابوت کا استقبال کیجیے گا. معلوم ہو کہ نعش کی شبیہ آ رہی ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ نعش کی شبیہ آ رہی ہے. فریاد کرنا سیکھیے, نوحہ کرنا سیکھیے. ہر ایک کو فکر ہوتی ہے کہ تابوت پکڑ کے تابوت کی زیارت کر کے اپنی حاجت طلب کریں. یہ خود غرضی چھوڑیے. آپ ماتم کیجئے, شیون کیجئے, فریاد بلند کیجئے. آپ کے دل کی حالت اور آپ کی حاجت وہ جانتے ہیں. وہ آپ کو بے طلب عطا کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کریں گے. آپ تو فریاد بھی کرنا سیکھیے نا. کس طرح شبیہ کا استقبال کرتے ہیں. آپ شبیہ کا استقبال کریں گے لیکن چند جملے عرض کر رہے ہیں. آقا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں خاردار طوق ہے, لہو رس رہا ہے. آپ کے قدموں سے لہو رس رہا ہے. یہ جو زنجیریں پہنائی گئی تھیں اور یہ جو بیڑیاں اور ہتھکڑیاں پہنائی گئی تھیں, یہ ایسی سنگین, بھاری, وزنی اور خاردار تھیں کہ جب ہتھکڑیاں بیڑیاں کاٹنے کے بعد آپ کو آزاد کر دیا گیا تو دمشق سے کربلا آئے, کربلا سے مدینے گئے. لیکن جب مدینے پہنچے تب بھی پاؤں کی پنڈلیوں سے خون بہہ رہا. یہ تاریخ. جب پہنچے اس وقت بھی قدم مبارک لہو لہان تھا اور خون رس رہا تھا. ایسے گہرے زخم تھے. لیکن ان زخموں کے باوجود کیسے مسلسل نمازیں پڑھی ہیں, کیسے مسلسل سجدے کیے ہیں, کیسے مسلسل رکوع ادا کیا ہے, کیسے قنوت میں دعا طلب کی ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے, امت کے لیے دعائیں کی ہیں. اسی لیے اس شان سے جو نماز پڑھتے ہیں ان کا انعام دنیا میں یہ معمولی سا انعام ہے کہ شام کی سرزمین پر دمشق شہر میں کبھی کسی شیعہ کی حکومت قائم نہیں ہوئی. حکومت انہی کی قائم رہی جو آثار اہل بیت کے دشمن تھے, مگر اس مقام کا نشان نہیں مٹا سکے جہاں سید سجاد نمازیں پڑھتے ہیں. اس جگہ کا نشان اب بھی باقی ہے, محفوظ ہے, جہاں سید سجاد نمازیں پڑھتے تھے. جہاں یہ قدم رکھ لیں, ان کے نقش قدم کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. مٹ گئے ان کے مٹانے والے, ان کی قبروں کا نشان بتانے والے موجود نہیں ہیں, مگر ان کے نشانات زندہ ہیں, باقی ہیں. کن ریاستوں سے سید سجاد گزرے ہیں اور کس صبر کے ساتھ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا ہے. شام میں داخل ہو رہے ہیں. ایک شامی تہذیب کا پروردہ بے معرفت, اہل بیت کی معرفت نہیں رکھتا اور سرکاری پروپیگنڈے سے متاثر ہے. قریب آتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل کیا, جس نے تمہارے بڑوں کو قتل کیا, جس نے تمہیں اسیر کیا. یہ ایک ایک جملہ وہ ہے جو دل جگر چاک کر دینے کے لیے کافی ہے. توہین ہو رہی ہے, تذلیل ہے, تحقیر ہے, صبر کر رہے ہیں, خاموشی سے سن رہے ہیں. اور اس کے بعد کہا, اے شیخ تو نے قرآن پڑھا ہے؟ تو شیخ نے پلٹ کے کہا, ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے, مگر تمہارا قرآن سے کیا تعلق؟ اے شیخ تو نے قرآن مجید میں یہ آیت پڑھی ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. کہا ہاں یہ آیت پڑھی ہے, مگر یہ تو اہل بیت رسول کی شان میں, تمہارا اس آیت سے کیا تعلق؟ یہ بے معرفتی, یہ بے معرفتی. اے شیخ تو نے یہ آیت بھی پڑھی ہے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہا یہ آیت پڑھی ہے, مگر تمہارا اس آیت سے کیا تعلق ہے؟ کیا تم نے آیت بھی پڑھی ہے, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. کہاں یہ بھی آیت پڑھی ہے, مگر آخر یہ تو بتاؤ تم کون ہو, ان آیتوں کی تلاوت کیوں کر رہے ہو؟
ان آیتوں سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ بس اپنی پوری متانت عصمت کے ساتھ، شان مظلومیت کے ساتھ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا وہ اہل بیت ہم ہی تو ہیں۔ ہم ہی تو ہیں وہ اہل بیت جن کی تطہیر کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، ہم ہی تو ہیں وہ اہل بیت جن کی مودت اللہ نے وعدہ کی ہے۔ اس نے اپنا امامہ سر سے اتارا اور کہا مجھے معاف فرمائیے گا، معرفت نہیں رکھتا تھا، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اس طرح امام تربیت کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں۔ بس گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نے پوری زندگی تربیت کی، لیکن پوری زندگی گریہ بھی کیا، پوری زندگی غم اور علم کے ساتھ گزارا، اور سب سے زیادہ جو آپ کو علم تھا بس دو باتوں کا تھا، ایک بیویوں کا برہنہ سر ہونا، اور دوسرا آپ شبیہ تابوت اٹھائیں گے پورے جذبے سے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آقا کا جب اس وقت جنازہ اٹھا تھا نا، وہ بھی بہت پرشکوہ جنازہ تھا، پورا شہر مدینہ امام زین العابدین کے جنازے کے ساتھ ساتھ تھا، سب نے نماز ادا کی، سب نے انتہائی احترام کے ساتھ جا کے جنت البقیع میں سپرد لحد کیا۔ آگے آگے امام باقر جیسا بیٹا تھا، حضرت زید شہید تھے، بیٹے تھے، پوتے تھے، نوازے تھے، عزیز تھے، بنی ہاشم تھے، اصحاب تھے، انصار تھے، مہاجرین تھے، انصار کی اولادیں، مہاجرین کی اولادیں، سب امام زین العابدین کا تابوت اٹھائے ہوئے تھے۔ آج آپ تابوت اٹھا کے جب یہ جذبہ پیش کریں گے کہ آقا اگر ہم ہوتے ہم بھی آپ کا تابوت اٹھاتے، تو وہ بے شک کہیں گے ہاں تم میرا تابوت اٹھاتے، مگر اس سے بھی میرے دل کا زخم مندمل نہیں